اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی نظروں سے اس شخص کی جو سٹوری ہے وہ ضرور گزری ہوگی کہ جس نے کچھ دن پہلے جو آن لائن جو لون ایپس ہیں ان سے تنگ آ کے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف ایک داستان ہے جو سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کہانیاں، کئی داستانیں ہیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کہانی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے اسی طرح کی ایک آن لائن ایپ سے جو ہے وہ قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 10,000 کا قرض لیا تھا، اور کچھ ہی دن کے بعد جو ہے قرض واپس کرنے کا تقاضا کیا جانے لگا، اور وہ جو قرض ہے وہ 10,000 سے 20,000 ہوا، 40,000 ہوا، لاکھ ہوا، 2 لاکھ ہوا، بڑھتا بڑھتا وہ 10 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اور وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اپنے گھر کی چیزیں جو ہے وہ بیچیں اور اپنا جو ہے وہ قرض ادا کریں۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ 10 لاکھ روپے دینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، تو اس کے بعد آن لائن ایپس کے لوگوں نے یہ حرکت کی کہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کی تصاویر لے کے اس کو ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو کسی برہنہ جسم کے اوپر لگایا، اور کسی اور شخص کی تصاویر جو کہ کسی اور خاتون کے ساتھ تھیں ایڈٹ کر کے اس کے اوپر ہسبینڈ کا فیس لگا کے اس کو مشہور کر دیا، اس کو وائرل کر دیا۔ نہ صرف یہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے میری تصویر لی، اس کو ایڈٹ کیا، ایڈٹ کرنے کے بعد جو پورن ویب سائٹس ہیں وہاں پہ دیا، نہ صرف وہاں پہ دیا بلکہ ساتھ انہوں نے میرا موبائل فون نمبر بھی دیا۔ اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے طرح طرح کی فون کالز آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک فرد نے آن لائن ایپس سے قرض لینے کے بعد جب وہ ادا نہیں کر سکے تو اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ کر لیا، اور جب انہوں نے سوسائڈ کیا تو اس سے پہلے کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے۔ اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ فرد جو تقاضا کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ پیسے واپس کرنے کا، ساتھ ساتھ وہ کس طرح کے جملے بول رہا ہے اور وہ کس طرح اس کو ابھار رہا ہے سوسائڈ کرنے پہ۔ آئیے پہلے وہ آڈیو سنتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ تیرا ابا بھی پیمنٹ کرے گا، میں چنڈے ماروں گا تمہارے منہ پہ، میری طرف سے مر جا، کال پہ بیٹھو خودکشی کر۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح اس شخص کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ سوسائڈ کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کر لو سوسائڈ، میرے سامنے کر لو۔ اور اس کے انداز سے یوں لگ رہا ہے کہ اگر وہ فرد ان کے سامنے ویڈیو کال پہ سوسائڈ کر لیتا تو بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو منع نہ کرتے۔ اور اس کے بعد اس فرد نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بچے چھوڑ کے سوسائڈ کیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری تھی ان ساری چیزوں کو روکنا، وہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ FIA جو ہے وہ کئی کارروائیاں کر رہی ہے، بہت ساری موبائل ایپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے یہ سارے ادارے کہاں پہ تھے جب لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا، جب ایک جان جا رہی تھی، تب یہ ادارے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو فگر سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ 1 کروڑ لوگوں نے ان موبائل ایپس کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کیا، اور یہ بہت ہی خطرناک فگر ہے کیونکہ یہ جو لون ایپس ہیں یہ بغیر سود کے جو ہے وہ قرض نہیں دے رہی ہیں، سود کے ساتھ قرض دے رہی ہیں، لیکن 1 کروڑ دفعہ ان موبائل ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا، اور یہ بہت ہی خطرناک فگر ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمیں اس حوالے سے کیا سٹانس لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے 1-2 گزارشات یہ کرنا چاہوں گا۔ وہ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو محدود رکھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں تو آپ اس کو کسی چھوٹے اسکول میں پڑھا لیں۔ اگر آپ بچوں کی شادی پہ بہت زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سادہ شادی کر لیں۔ اگر آپ ویک میں 1 دن گوشت نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ سبزیوں پہ گزارا کر لیں۔ لیکن آپ آسان اور سادہ زندگی گزارنا سیکھیں۔
اپنا سٹینڈرڈ جو ہے اس کو اپ رکھنا، اوپر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی اسلام کا تقاضا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی اگر کھانے کے لیے کم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد رکھیں۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، پاکستانیوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کر لیں، اپنے خیالات کو بدل لیں اور مقابلہ بازی کی فضا سے نکل آئیں تو ہم اپنے بہت سارے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من اصبح آمنا فی سربہ معافن فی جسدہ، وہ شخص جس نے اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں صبح کی، معافن فی جسدی، اس کا جو جسم تھا صحیح سلامت تھا، عندہ طعام یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما حیزت لہ الدنیا، اس طرح ہے کہ جیسے وہ شخص ایسے ہے کہ جیسے اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس کا جسم صحیح سلامت ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ امن و امان کی سہولت موجود ہے، ظلم نہیں کیا جا رہا اس کے اوپر، تو گویا اس طرح ہے کہ جیسے ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی اس انداز میں سوچنے کی کوشش کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوں، لیکن اگر ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو ذرا سادہ کر لیں تو اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے اپنے بہت سے مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے باوجود بھی آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اسلام قرض لینے سے منع نہیں کرتے، آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن وہ قرض سود پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں سود پہ قرض نہیں لینا چاہیے ہے، سود پہ قرض لینا ناجائز ہے، حرام ہے، اور اللہ کے رسول نے سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی سودی قرض کی طرف نہیں جانا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لیں تو اس وقت آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے وہ قرض واپس کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جو شخص کسی سے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی لوگوں کا مال یعنی قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے اس کو واپس نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تلف کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کسی سے قرض لیں تو آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں نے یہ سارا کا سارا قرض واپس کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کا مددگار ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے وہ قرض جب لینا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے وہ قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لیں، آپ قرض اتنا لیں جتنا کہ آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی سہولت ملتی ہے کسی سے قرض لینے کی تو بھاگم بھاگ سارے لوگ قرض لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے۔ جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا قرض لے سکتے ہیں، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو قرض دینے والا شخص ہے، یہ کلچر بھی عام ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو قرض دینا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے کام آنا چاہیے، اور لوگ دیتے بھی ہیں۔ لیکن جب یہ اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں کہ لوگ قرض واپس نہیں کرتے اور پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے قرض دینے کی ریشو میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ کچھ دن پہلے میں یہ بات سن رہا تھا کہ قرض نہ لوٹانے کی جو شرح ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب اگر قرض واپس مل جائے تو اس کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تنخواہ ملنے پہ بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ جو کلچر ہے قرض لے کے ہم واپس نہیں کرتے، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اگر یہ کلچر پروموٹ ہو کہ ہم نے قرض لے کے واپس کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آسانی سے قرض ملنا شروع ہو جائے۔ تو جو قرض دینے والا شخص ہے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، اب جو مقروض شخص ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا یا وہ اس کے حالات ابھی تنگ ہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اس میں کچھ مہلت دے دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ اس لیے بخش دیا کہ جب وہ
کسی سے کوئی کسی چیز کا تقاضا کرتا تھا تو اس میں جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرتا تھا، جب وہ کسی کو قرض دیتا تھا تو اس میں بھی نرم رویہ اختیار کیا کرتا تھا، اور جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتا تھا تب بھی جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنیاد پہ بخش دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ جس سے قرض آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ ذرا نرم رویہ اختیار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عمل کی بنیاد پہ اتنا ریوارڈ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ تو اس سارے کلچر کو ہم سب کو مل کے پروموٹ کرنا ہے۔ جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی زندگی کو سادہ کریں، مقابلہ بازی سے نکلیں، اور جو مسئلے مسائل جن کو ہم نے بلا وجہ اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، خلاصی حاصل کریں۔ اگر سادہ زندگی گزار سکتے ہیں سادہ گزاریں، اور اسی پہ قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرض کی ضرورت پڑ جائے تو آپ لے لیں، لیکن سودی قرض ہرگز نہ لیں، اور واپس کرنے کی نیت سے قرض لیں۔ اور قرض خواہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرض دینے کو جو ہے وہ فروغ دے، اس کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرض واپس کرنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، مشکل ہے، تو اس میں جو ہے نرمی کا مظاہرہ کرے۔ اگر ہم اس کلچر کو فروغ دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سودی جو معیشت ہے، سودی لون ایپس ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔